دنیا ایک سسرال ہے، ہر کوئی یہاں ساس ہے، جو کسی بھی صورت راضی نہیں ہوتی۔ ہر مرد کو اپنے گھر کی عورت کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس کردار کی مالک ہے۔ اگر عورتیں اچھی کردار کی مالک ہوتی ہے تو مرد باہر سر اٹھا کر چلتا ہے۔ وفا کرو تو دریا کے کنارے اگی ہوئی گھاس کی طرح، جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر ڈوبنے والے کے ساتھ خود بھی ڈوب جاتی ہے۔ ایک صاحب نے ٹیکسی روکی، بیٹھے تو دیکھا ڈرائیور نے تلاوت چلا رکھی ہے۔ پوچھا کوئی مر گیا ہے کیا؟ ڈرائیور نے کہا ہاں صاحب، ہمارے ضمیر۔ ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری یا ہار ہوگی یا جیت ہوگی، اور ہماری ہار اپنے نفس کی وجہ سے اور جیت نیک اعمال کی وجہ سے۔ ہٹلر نے کہا جنگ محبت سے بہتر ہے، کیونکہ جنگ کے آخر میں تم یا تو زندہ رہتے ہو یا مر جاتے ہو، لیکن محبت کے آخر میں تم نہ تو مرتے ہو اور نہ جیتے ہو۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ اختلاف ڈٹ کر کرے لیکن منافقت کبھی نہ کرے۔ اختلاف جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بدنسلوں کی صفت ہے۔ جو راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرے، اس سے کئی گنا زیادہ برے کاموں میں اسے خرچ کرنا ہوگا۔ ہر شخص کا الگ زاویہ نظر ہے، اس لیے ہر ایک کی نظر میں اچھا بننے کے لیے خود کو ہلکان مت کرو۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کرے یا ہم پر کوئی احسان کرے تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ دشمن ایک ایسا لفظ ہے جس میں انسان کے 4 دشمن چھپے ہیں: دنیا، شیطان، مال، نفس۔ اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، حج جیسی کوئی زیارت نہیں، مدینہ جیسا کوئی شہر نہیں، نماز جیسی کوئی عبادت نہیں۔ بس اتنا دینا میرے مالک کے زمین پر بیٹھوں تو لوگ اسے میرا بڑا پن کہے، میری اوقات نہیں۔ امیدیں صرف اللہ سے لگاؤ، اللہ کی عظمت کی قسم، دنیا کی محتاجی سے نجات مل جائے گی۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر خاموش ہو جائے تو سمجھ لو اس کا معاملہ خدا کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ جس دن بچے کی جیب سے فضول چیزوں کے بجائے پیسے برآمد ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب اسے بے فکری کی نیند کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا رہتا ہے۔ دنیا میں ہر دکھ کی دوا دوست ہے، لیکن جو دکھ دوست دیتے ہیں اس کی دوا پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ نعمت کا نامناسب جگہ خرچ کیا جانا ناشکری ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، جس مقام پر بھی پہنچ جائے، لیکن جب تک نماز نہیں پڑھتا تب تک وہ ایک ناکام ترین انسان ہے۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ جیسا سوچو گے ویسے بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ کسی سے ملتے وقت مسکرا دینا صدقہ ہے۔ جن کے دل بڑے ہوتے ہیں ان کو درد بھی بڑے ملتے ہیں۔ جب دوسرے کا وقت آپ کے وقت سے قیمتی ہو جائے تو اپنے وقت کی خود ہی قدر کرنا سیکھو۔ کوشش کرے کہ زندگی کا ہر لمحہ سب کے ساتھ اچھے سے گزارے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی مگر یادیں ہمیشہ رہتی ہے۔
اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی جو قوم اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں دولت خرچ کرنا فخر سمجھتی ہے۔ ہر آدمی کے لب پہ بس اتنا سوال ہے کتنا کما رہا ہے اور کتنا مال ہے۔ یہ کیسا روگ لگ گیا ہے میری قوم کو، یہ پوچھتا کوئی نہیں کیا روزی حلال ہے۔ اللہ تمہیں ہر وہ چیز دے جس میں خیر ہو، صحت ہو، خوشی ہو اور دل کا سکون ہو۔ نفسیات کے مطابق زندگی کی بہترین اور خوبصورت ترین چیزیں وہ نہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا کانوں سے سنتے ہیں، بلکہ وہ ہے جنہیں ہم دل سے محسوس کرتے ہیں۔ کسی کو الزام دینے کی ضرورت ہی نہیں، کہنے دے جو کہتے ہیں، کرنے دے جو کرتے ہیں۔ اچھے لوگ تو آپ کو خوشیاں دیتے ہیں، برے لوگ بھی آپ کو تجربہ سکھاتے ہیں، اور بدترین لوگ آپ کو سبق دے جاتے ہیں، پیارے لوگ آپ کی یادیں بن جاتے ہیں۔ قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے ہو تو کفر ہے۔ حلال چیزوں میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی بری نہیں جتنی طلاق۔ اگر زیادہ دیر کسی کے سائے میں رہیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ کوشش کرے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو تاکہ کوئی آپ کی یہ حالت نہ کر سکے۔ جہیز کیا ہوتا ہے یہ اس باپ سے پوچھو جس کی زمین بھی چلی گئی اور بیٹی بھی، جس نے اپنا ناطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لیا، وہ یقیناً دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ حرام کی کمائی کی عمارت بنا کر اوپر ماشاء اللہ کی تختی لگا کر شیطان بھی سوچتا ہوگا یہ حرام خور مجھ سے بھی 2 قدم آگے نکلا۔ آہستہ آہستہ آدمی بڑے سے بڑے بوجھ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، ہمت وغیرہ کوئی نہیں ہوتی، بس عادت پڑ جاتی ہے۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھے، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہے، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ زندگی میں آنے والے اندھیرے ساری عمر کے لیے نہیں ہوتے، کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہوتا جس کی کوئی منزل نہ ہو۔ تم بس اپنی تاریک دن کی صبح کا انتظار کرے اور اس وقت کو رو دھو کے ضائع نہ کرے، بلکہ اس بات کو یاد رکھے کہ آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ آب زمزم کا موجود ہونا، فرعون کی لاش کا عبرت ناک بننا، قرآن کا موجود ہونا، ہر روز دن رات کا آنا جانا، کیا یہ نشانیاں کم ہیں اللہ کو ماننے کے لیے؟ کیا ابھی بھی تمہیں اسلام پر شک ہے؟ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ ڈھونڈنے کی نظر سے دیکھو تو ہر سوال کا جواب موجود ہے قرآن میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہارے گھر رزق میں تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پر بلایا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ماں تم سے راضی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ بھی تم سے راضی ہے، کیونکہ ماں کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ وہ مستقبل جس کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں آپ ہو ہی نہیں۔ آخرت کی فکر کرے، کیونکہ روز حساب میں آپ یقینی طور پر ہوں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ ہم ضرورت پڑنے پر ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہونے پر غیرت مند، مگر احسان مند کبھی نہیں بنتے۔
इंसान अकड़ कर एक टीले पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन झुक कर कोहे हिमालय पर पहुंच सकता है। झुकना सीखे ताकि बुलंदी नसीब हो। घरेलू इख्तिलाफ और झगड़ों से पैदा होने वाली परेशानियां इंसान को बहुत जल्द बुढ़ापे की दुनिया में ढकेल देती है। बड़े बड़ों की बड़ी बड़ी खिदमत के बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी ज़रूरत पूरी कर दिया करे। उनकी ज़ुबान से निकली दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। इंसान के गुस्से में अजीब मुनाफिकत है। वह अपने से ताकतवर के सामने तो गुस्सा कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अपने से छोटे और कमज़ोर पर गुस्सा करने में देर नहीं करता। ऐ बशर, मायूस मत हो। वो रब एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। बुरी आदत की मिसाल पौधे सी है, यानी शुरू में ही उखाड़ दो तो ठीक है, वरना तनावर दरख्त बन जाएगा। कभी कभी अल्लाह ताला हमारे यकीन और इरादों को तोड़कर हमें सिखाता है कि होगा वही जो मैं चाहूँगा। इंसान ये समझकर झूठ बोलता है कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और ये यकीन रखकर धोखा देता है कि अगला बेवकूफ़ कभी उसकी अय्यारी व मक्कारी को जान नहीं पाएगा। मगर खुदा का कानून बड़ा मुख्तलिफ है। इंसान को वहाँ आकर ठोकर लगती है जहाँ उसे पहुँच जाने का सबसे ज़्यादा यकीन होता है। ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाह कर भी अपनी याददाश्त से मिटा नहीं सकते। मुझे इख्तिलाफ़ है उन लोगों से जो कहते हैं वक्त हर ज़ख्म का मरहम है।